اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 26واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے مصیبتوں کے چھپانے کے بیان میں۔ 26ویں مجلس 20 ذی الحجہ 545 ہجری کو صبح کے وقت اتوار کے دن خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بتحقیق آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مصیبتوں کا چھپانا ہے۔ اے خلق کی طرف اپنی مصیبتوں کی شکایت کرنے والے، تجھ کو مخلوق سے شکایت کرنا کیا نفع دے گا؟ نہ وہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ وہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں، اور جب تو ان پر اعتماد کرے گا پس مشرک ہو جائے گا، اور وہ تجھے اللہ تعالی کے دروازے سے دور کر دیں گے اور تجھ کو اس کے عذاب میں ڈال دیں گے، اور اس سے تجھے حجاب میں ڈال دیں گے، تو خدا سے محجوب ہو جائے گا۔ اے جاہل، تو علم کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا دنیا کو غیر اللہ سے طلب کرنا منجملہ تیری جہالتوں کے ایک جہالت ہے۔ تو اپنی مصیبتوں سے خلاصی مخلوق کی طرف شکایت کر کر طلب کرتا ہے، تجھ پر افسوس، جبکہ یہ حریص کتا تعلیم پا کر شکار کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی حرص و طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ پرندہ باز شکرا بھی تعلیم کی وجہ سے اپنی طبیعت کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی شکار کھا لینے کی عادت جو پہلے سے تھی چھوڑ دیتا ہے۔ پس تیرا نفس تو تعلیم کے لیے زیادہ لائق ہے، تو اپنے نفس کو سکھا اور سمجھا تاکہ وہ تیرے دین کو نہ کھا لے اور پارا پارا نہ کر دے، اور اللہ تعالی کی ان امانتوں میں جو اس کے پاس امانت رکھ دی گئی ہیں خیانت نہ کر۔ نفس کے پاس مومن کا دین اس کا گوشت و خون ہے، تو نفس کی تعلیم دینے سے پہلے مصاحبت نہ کر۔ پس تیرا نفس تو تعلیم کے لیے زیادہ لائق ہے، تو اپنے نفس کو سکھا اور سمجھا تاکہ وہ تیرے دین کو نہ کھا لے اور پارا پارا نہ کر دے، اور اللہ تعالی کی ان امانتوں میں جو اس کے پاس امانت رکھ دی گئی ہیں خیانت نہ کر۔ نفس کے پاس مومن کا دین اس کا گوشت و خون ہے، تو نفس کی تعلیم دینے سے پہلے مصاحبت نہ کر۔ جب نفس تعلیم پالے اور سمجھنے لگے اور مطمئن ہو جائے، اس وقت اس کا ساتھ دے، جہاں کہیں بھی متوجہ ہو، تمام حالتوں میں تو اس سے جدائی نہ کر، اس کے ساتھ رہ۔ جب نفس مطمئن بردبار عالم بن جائے گا اور اس تقدیری مقسوم پر جو اس کی طرف آئے گا راضی ہو جائے گا، تو گیہوں کے میدے اور جو کی روٹی میں فرق نہ کرے گا، لذات نفسانیہ اس سے دور ہو جائیں گی، اس کو فاقہ کرنا بنسبت کھانے کے زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ فعل خیر و طاعت پر اور ایثار پر وہ تیری مواقفت کرنے والا ہو جائے گا، اس کی طبیعت بدل جائے گی، وہ سخی و کریم، دنیا میں بے رغبتی کرنے والا، آخرت کی طرف راغب ہو جائے گا۔ ازاں بعد جب تو آخرت کا راغب ہوگا اور مولا کو طلب کرے گا تو وہ بھی تیرے ساتھ اس کا طالب بنے گا اور اس کے دروازے کی طرف چلے گا۔ پس اس وقت تیرے پاس سابقہ الہی امر تقدیری آئے گا، تجھ سے کہے گا اے فاقہ کرنے والے کھا، اے پیاسے پانی پی۔ عقل مند مریض طبیب کے ہاتھ یا اس کے حکم سے ہی کھاتا ہے اور ہمیشہ اس کا ادب کرتا اور اس کی بات کو قبول کرتا اور اپنی حرص کو اس کی موجودگی اور رغبت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اے حریص اور اے اس کھانے کی جلد طلب کرنے والے جو تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، تیرے سوا اس کے کھانے کی کون قدرت رکھتا ہے؟ تیرے سوا اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔
سکتا۔ جو لباس اور مکان اور سواری اور عورت تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے استعمال اور لینے پہننے پر تیرے سوا کون قدرت رکھتا ہے؟ تیرا یہ جہل اور نادانی کیسی ہے؟ تجھے ثبات و عقل اور ایمان اور وعدہ الہی کی تصدیق نہیں جس کا اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ اے جلد باز مزدور، جب تو کسی کریم آدمی کے ساتھ معاملہ کرے پس اس کا ادب کر اور ترک و اجرت کو طلب نہ کر، پس وہ دونوں تجھے بغیر طلب اور بغیر بے ادبی کے حاصل ہو جائیں گے۔ جب وہ کریم تجھ کو دیکھے گا کہ تو نے حرص اور طلب اور بے ادبی کو چھوڑ دیا ہے تو وہ تجھ کو دوسرے مزدوروں پر جو تیرے ساتھ کام کرتے ہیں ممتاز بنائے گا اور تجھے خوش کر دے گا اور تجھ کو بنسبت ان کے بلند جگہ پر بٹھا دے گا۔ حق عز و جل اعتراض اور منازعت کا ساتھی نہیں ہے، وہ تو حسن ادب اور سکون ظاہر و باطن اور موافقت دائمی کا ساتھ دینے والا ہے۔ ہر وہ شخص جو تقدیر کی موافقت کرتا ہے اس کو حق عز و جل کی مصاحبت ہمیشہ نصیب رہتی ہے۔ عارف باللہ، اللہ کا جاننے والا اس کے ساتھ قائم رہنے والا ہے، نہ اس کے غیر کے ساتھ اسی کے ساتھ موافقت کرنے والا ہے، نہ اس کے غیر کے لیے اسی کے ساتھ زندہ اور غیر اللہ سے مردہ۔ اے غلام، جب تو کلام کرے تو نیک نیتی کے ساتھ کلام کر، اور جب تو سکوت کرے پس تیرا سکوت نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ جو نیت قبل عمل پہلے سے نہیں کر لیتا اس کا کچھ عمل نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں جب تو کلام کرے گا یا سکوت کرے گا پس تو گناہ میں مبتلا رہے گا، کیونکہ تیری نیت درست ہی نہیں ہوتی۔ تیرا سکوت و کلام دونوں بغیر سنت کے ہیں۔ حالتوں کے تغیر اور رزق کی تنگی پر ایک لقمہ کی وجہ سے تم رنگ بدل ڈالتے ہو، خدا سے بگڑ جاتے ہو، اور ایک غرض پوری نہ ہونے پر تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہو، گویا کہ تم اس پر جبر کرنے والے ہو، اس پر حکم دیتے ہو کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اور ایسا کیوں کیا اور یوں کرنا چاہیے تھا۔ یہی خدا سے دوری اور غصہ اور راندہ درگاہ ہونا ہے۔ تو کون ہے؟ تو تو ایک ذلیل و حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی حقیقت دیکھ، اپنے رب عز و جل کے لیے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں تو اللہ عز و جل کے نزدیک اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک کریم نہیں، ذلیل ہے۔ دنیا حکمت ہے اور آخرت سراسر قدرت۔ اے قوم، تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، تم خدائے تعالی کی سپردگی میں ہو اور تم کو خبر نہیں۔ تم عاقل بنو، اپنے دلوں کی آنکھیں کھولو۔ جب تمہارے گھر میں کوئی جماعت حاضر ہو پس اہل خانہ کلام کا شروع کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کا کلام جواب ہو، اور ایسا سوال نہ کرے جو مفید نہ ہو۔ خدا کا ایک جاننا فرض ہے، حلال روزی طلب کرنا فرض ہے، ضروری علم کا طلب کرنا جس کے بغیر چارہ نہیں فرض ہے، عمل میں اخلاص کرنا فرض ہے، عمل پر معاوضہ کا چھوڑنا فرض ہے۔ کوئی عمل بدلہ کی نیت سے نہ کرے۔ تو فاسقوں اور منافقوں سے دور بھاگ اور نیک و سچے آدمیوں سے میل کر۔ جب کوئی امر تجھ پر مشکل ہو اور تو صالح اور منافق کے درمیان فرق نہ کر سکے، یہ نہ جانے کون صالح ہے کون منافق، پس تو رات میں کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ، پھر یہ دعا مانگ، یا رب دلنی آخر تک، اے ہمارے رب تجھے اپنے مخلوق میں سے صالح لوگوں کی طرف رہنمائی کر جو کہ مجھ کو تیری طرف رہبری کریں اور وہ مجھ کو تیرے کھانے سے
کھانا کھلائیں اور تیرے پانی میں سے پانی پلائیں اور میرے قلب کی آنکھ میں تیرے قرب کے نور سے سرما لگائیں اور جو چیز کے ظاہر ظہور مشاہدہ غیبی سے دیکھتے ہوں اس سے مجھے خبردار کر دیں، محض تقلید سے نہیں۔ یہ دعا عربی میں یوں ہے: یا ربی دلنی علی الصالحین من خلقک دلنی علی من یدلنی علیک ویطعمنی من طعامک یسقینی من شرابک ویکحل عین قلبی بنور قربک ویخبرنی بما راء عیانا لا تقلید القوم اکلوا من طعامی۔ اہل اللہ نے فضل الہی کے طعام سے کھانا کھایا اور اس کے شراب انس سے انہوں نے پانی پیا اور اس کے باب قرب کا مشاہدہ کیا، اور انہوں نے محض خبر پر قناعت نہ کی بلکہ برابر مجاہدہ اور ریاضت کرتے رہے، صبر کیا اور اپنی نفوس اور مخلوق سے مسافرت کی، ان کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ سنی ہوئی خبر ان کے نزدیک مشاہدہ بن گئی۔ جب وہ اپنے رب تک اس طریقے سے پہنچ گئے تو اس نے ان کو ادب اور تہذیب سکھائی اور ان کو حکمتیں اور علم سکھائے اور اپنے امور مملکت پر ان کو آگاہ کر دیا، اور یہ بات پہنچوا دی کہ زمین و آسمان میں سوا اس کے کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے سوا عطا کرنے والا اور منع کرنے والا ہے، اور نہ کوئی اس کے سوا حرکت و سکون دینے والا اور نہ کوئی اندازہ کرنے والا اور حاکم، اور نہ اس کے سوا کوئی عزت و ذلت دینے والا اور نہ غلبہ اور تسخیر کرنے والا اور نہ کوئی غیر خدا قاہر و غالب ہے، اور ان کو تمام موجودات غیبیہ دکھا دیتا ہے، پس وہ اس کو اپنے قلب و باطن کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ پس اولیاء اللہ کے نزدیک دنیا اور اس کی بادشاہت و حکومت کی کچھ قدر و وزن نہیں ہوتا۔ اے اللہ، تو ہم کو بھی عفو و عافیت کے ساتھ ویسا ہی دکھا دے جیسا تو نے ان کو مشاہدہ کرایا، اور ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا، آمین۔ اے قوم، تم تقوی کو چھوڑ دینے سے توبہ کرو، تقوی پرہیزگاری دوا ہے اور اس کا چھوڑ دینا بیماری، تم توبہ کرو، بتحقیق توبہ دوا ہے اور گناہ بیماری۔ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے کہا، کیا میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور تمہاری دوا کیا ہے؟ پس عرض کیا، ہاں بتائیے۔ پس ارشاد فرمایا، گناہ تمہاری بیماری ہے اور توبہ تمہاری دوا۔ توبہ ایک درخت ہے اور ذکر کی مجلسوں میں ہمیشہ جانا اور حق کی طاعت میں ہمیشگی کرنا اس کو پانی دینا ہے۔ تم ایمان کی زبان سے توبہ کرو، بے شک تمہیں نجات مل جائے گی۔ تم توحید اور اخلاص کی زبان سے کلام کرو، بے شک تمہیں نجات مل جائے گی۔ تم اللہ کی طرف سے آفتوں کے آنے کے وقت ایمان کو اپنے ہتھیار بناؤ، ایمان ہی تم کو بچانے والا ہے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر ابن ابو صالح ابن عبداللہ جیلانی رضی اللہ عنہ جب خطبہ پڑھتے تو ابتدائے خطبہ میں ہر مجلس میں 3 بار الحمدللہ رب العالمین کہا کرتے تھے، اور ہر ایک مرتبہ کے بعد تھوڑی دیر سکوت فرماتے تھے، پھر فرماتے تھے عدد خلقہ و حسن عبادتک، یعنی اتنی حمد جو اس کے مخلوق کے شمار اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے نفس کی خوشنودی اور اس کے کلمات کی سیاہی اور اس کے علم کی انتہا کے موافق اور ان تمام چیزوں کے برابر ہو جس کو اس نے چاہا اور پیدا و ظاہر کیا ہے،
ہے جو کہ حاضر و غائب کا جاننے والا، عام و خاص پر رحم فرمانے والا ہے، بادشاہ غایت درجے پاک، غالب و حکمت والا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے حمد و ملک ہے۔ وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور وہی ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، خیر اسی کے قبضہ میں ہے۔ وہی ہر شے پر قدرت والا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اس نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ وہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود بھیج، اور امام دامت اور رائی اور رعیت کی حفاظت فرما، اور تمام نیک کاموں میں ان کے قلوب کو متفق کر دے، بعض کو شر کو بعض سے دفع اور بعض کی شر کو بعض سے دفع فرما دے۔ اے اللہ، اور تو ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہے، پس تو ان کی اصلاح کر دے، اور تو ہماری حاجتوں کا جاننے والا ہے، پس ان کو بخش دے، اور ہمارے اور تمہارے عیبوں کا جاننے والا ہے، پس تو ان کو چھپا دے۔ جہاں موجود ہونے سے تو نے ہمیں منع کیا ہے وہاں ہم کو موجود نہ کرنا، اور جہاں موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے مفقود نہ کرنا۔ تو ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ کرنا، اور ہم کو اپنی فکر سے نڈر نہ کر دینا، ہم کو اپنے غیر کی طرف محتاج نہ بنانا، ہم کو غافل قوم سے نہ کر دینا۔ اے اللہ، ہم کو ہمارے سیدھے راستے کا الہام کر، اور ہم کو نفسوں کی برائی سے پناہ میں رکھ، اپنے ساتھ مشغول رکھ۔ جو قطع کرنے والا ہم کو تجھ سے قطع کر دے اس کو ہم سے قطع کر دے، ہم کو اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کا الہام فرما دے۔ اس کے بعد آپ سیدھی جانب التفات فرما کر کہتے، لا الہ الا اللہ، آخر تک کوئی معبود نہیں برحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بغیر اللہ بزرگ و برتر کیے عطا کیے کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ پھر منہ کے سامنے کر کے ایسے ہی کلمات فرماتے، پھر الٹی جانب متوجہ ہوتے اور ایسا ہی فرماتے، پھر فرماتے، اے اللہ، تو ہماری خبروں کو ظاہر نہ فرما، اور ہمارے پردہ نہ پھاڑ، اور ہماری بدعمالیوں پر ہم سے مواخذہ نہ کر، ہماری غفلت در غفلت کی وجہ سے ہمیں محروم نہ رکھ، رسوا نہ کر، اور ہمیں اچانک نہ پکڑ لینا۔ اے رب ہمارے، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو تو مواخذہ نہ کرنا۔ اے رب ہمارے، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے رب ہمارے، ہم پر وہ چیز نہ ڈال دینا جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور ہماری کافر قوم پر مدد فرما۔ اس کے بعد فتوح غیب سے جو کچھ کہ اللہ تعالی آپ کی زبان مبارک پر لے آتا، بغیر تقریر اور بغیر کسی تمہید کے وعظ شروع فرما دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بعض مجلسوں میں آپ کے وعظ کی ابتدا کسی حدیث نبوی یا کلام حکمہ میں سے کسی کلمے کے ساتھ جو آپ کو یاد ہوتا تھا ہوا کرتی تھی۔ اولاً آپ اپنے کلام میں تبرکاً اس کو پڑھا کرتے تھے اور وعظ شروع کرتے تھے، اور کلام کی بنیاد اسی پر رکھتے تھے۔ یہ دعا عربی میں یوں ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
عدد خلقه وزنة عرشه ورداء نفسه ومداد كلماته ومنتهى علمه وجميع ما شاء وخلق وزرع أو براء عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واحفظ الإمام والأمة والرعية ألف بين قلوبهم في الخيرات ادفع شر بعدهم عن بعد. اللهم وأنت العالم بسرائر فأصلحها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها لا ترنا حيث نحيتنا لا تفقدنا حيث أمرتنا لا ننسنا ذكرك ولا تؤمنا مكرما وتحوجنا إلى غيرك لا تجعلنا من الغافلين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا أشغلنا بك عمن سواك أقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك المحمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادك. ثم يلتفت عن يمينه ويقول لا إله إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تبدي أخبارنا ولا تحتك أستارنا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا لا تخيبنا في غفلة ولا تؤاخذنا على غرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.